کہ میں اس میں کہاں فٹ ہوتا ہوں. انہوں نے انسانوں کا پہلا درجہ بتایا ہے. انہیں کہا ہے کہ یہ ہیں اہل شہادت. اہل شہادت کی مثال انہوں نے یہ دی ہے. آپ تھک تو نہیں گئے بیٹا؟ بول تو نہیں گئے؟ تھینک یو. میں اس کا مطلب یس سمجھوں یا نو؟ اوکے. بس میں انشاءاللہ 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں. انہوں نے ذرا غور سے سنیے گا. ہالینڈ کے اندر جہاں موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، ایک بچہ اپنے اسکول سے آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ جو سڑک جو اس کے گاؤں کے قریب نہر جاری ہے جس میں یخ پانی وہاں کے موسم کے حساب سے، اس میں ایک شگاف ہو گیا. اور جب تک وہ گاؤں میں جا کے اطلاع دے گا اس میں سے اتنا پانی نکل سکتا ہے کہ پورا گاؤں ڈوب جائے گا. تو اس بچے کو بہت پریشانی ہوئی کہ میں کیا کروں. اس کے چھوٹے کے ذہن میں کوئی سولوشن نہیں آیا. اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا. لیکن اس کے چھوٹے سے ذہن میں ایک سولوشن آ گیا جس کی وجہ سے صبح تک وہ گاؤں بچ گیا. لیکن اگلے دن جب کسان گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچے کی لاش اس شگاف کے اندر اکڑی ہوئی پڑی ہے. اس بچے کے ذہن کے اندر یہ سولوشن آیا کہ اس نے اپنے آپ کو شگاف میں پھنسا دیا. اس طرح کے لوگوں کا نام اہل شہادت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بدر میں شہید ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بارڈرز پہ شہید ہوئے ہیں. یہ ہمارے پولیس کے جوان ہیں جو کہ ان سنگ سولجرز ہیں. پچھلے دنوں پولیس کا دن تھا تو مجھے بھی موقع ملا اس میں. یہ ہمارے پولیس کے وہ سپاہی ہیں جو کہ ہم سکون سے سوئیں اس کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں. یہ ہمارے اور لوگ ہیں جو کہ وطن کی راہ میں شہید ہوتے ہیں. ہمیں اپنے دل میں جھانکنا چاہیے کہ یہ کیٹیگری 1 کے لوگ ہیں کہ یہ ہم اس کھاتے میں کہیں آتے ہیں کہ نہیں آتے. انہوں نے بتایا کہ دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جن کو اہل احسان کہتے ہیں. یہ مرتے تو نہیں ہیں لیکن اپنی زندگیاں دے دیتے ہیں. جیسے عبدالستار عیدی، جس شخص کی ایئر ایمبولینسز ہوں، پاکستان کا سب سے بڑا ایمبولینسز کا فلیٹ ہو، وہ 2 کمرے کے گھر میں رہتا ہو. میں عبدالستار عیدی صاحب سے 3 دفعہ ملا ہوں. تینوں دفعہ ان کی ٹوپی کے اوپر محل لگی ہوتی تھی اور انہوں نے چپلی پہنی ہوتی. ایک دفعہ دبئی ابوظہبی کے ایئرپورٹ پر ملا، ایک دفعہ ملتان میں وہ چوک میں یوں کھڑے پیسے مانگ رہے تھے، اور ایک دفعہ ایک اور تقریب میں ان سے ملا. اور تینوں دفعہ میں نے یہی منظر دیکھا کہ یہاں محل لگی ہوئی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو اہل احسان ہیں، جو اپنی زندگی کو پرائورٹی نہیں دیتے. چھوٹے چھوٹے کمروں میں ایک عام سی زندگی گزار کر مگر معاشرے میں ایک حسن خوبصورتی اور کیئر پیدا کر دیتے ہیں. تو ہم اپنے بھی جائزہ لے لیں کہ کیا میں اہل شہادت میں سے ہوں یا میں اہل احسان میں سے ہوں. انہوں نے جو تیسری کیٹیگری بتائی ہے وہ ہے اہل جمال. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی تو نہیں دیتے لیکن اپنے فن سے، اپنے ہنر سے اس دنیا کو خوبصورت کر جاتے ہیں. وہ ہمارے کسان ہیں، وہ ہمارے مزدور ہیں، وہ ہمارے فیکٹری لگانے والے ہیں، وہ ہمارے آرٹسٹ ہیں، وہ ہمارے مصور ہیں، وہ ہمارے شاعر ہیں، وہ ہمارے رائٹرز ہیں، ڈرامہ کریٹرز ہیں، کہ جو کہ پینٹرز ہیں، جو کہ اس دنیا کے اندر ایک خوبصورتی کریٹ کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے بڑی سخت بات کی ہے. ان تینوں کیٹیگریز کے علاوہ جو چوتھی کیٹیگری ہے وہ اللہ کی کتاب میں انسانوں کے سروں کی پکی ہوئی فصلیں ہیں جن کو وقت کی درانتی کسی وقت بھی آ کر کاٹ سکتی ہے. ہمیں اس بات سے توبہ کرنی چاہیے کہ ہم بحیثیت قوم کہیں اس چوتھی کیٹیگری میں شامل نہیں ہیں کہ جس کو وقت کی درانتی کسی وقت بھی آ کر کاٹ سکتی ہے پکی ہوئی فصلوں کی طرح. اور یہ ساری کی ساری باتیں دیکھو بیٹا، اگر ہم سے کچھ ہو سکا ہوتا تو ہم نے کر دیا ہوتا. اگر فرض کریں جو پاکستان کے اب حالات ہیں یہ ان لوگوں کی، ان ماؤں کی وجہ سے ہیں جو آج سے 30 سال پہلے جنہوں نے بچوں کی تربیت کی، یعنی ہم لوگ. اس لیے اب آپ سے توقع ہے انشاءاللہ کہ آپ ان باتوں کو، دکھ بھری باتوں کو نہیں دہرائیں گے جو ہمارے معاشرے میں ہوئی ہے. تو انشاءاللہ عزیز ہمارے ملک کا مستقبل بہت درخشاں ہے. میں نے میری کچھ باتوں سے آپ کو شاید تھوڑی مایوسی کی وہ آئی ہو، لیکن میں آپ کو حوصلہ دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ دنیا کے خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک ہے.
दुनिया में शायद कोई ऐसा मुल्क हो जिसमें एक वक्त में चारों मौसम मौजूद हो, जहां पहाड़ों पर बर्फ की चादर हो और सहरा में लू चल रही हो, जहां समंदर हो बहुत खूबसूरत और लहराते खेत हो। दुनिया में ऐसे मुल्क बिल्कुल नहीं है। इस जैसी मादनियात कहीं नहीं है, इस जैसा कॉटन का रेशा कहीं नहीं है, इस जैसे अमरूद, इस जैसा किन्नू, इस जैसी गंदुम, इस जैसी कपास कहीं पैदा नहीं होती, इस जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कहीं नहीं बनते, इस जैसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया के अंदर कहीं नहीं है, इस जैसी सैरगाहें कहीं नहीं है। इसका नॉर्दर्न एरिया जो है वो देखने के काबिल है, इसका सहरा जो है वो बहुत खूबसूरत है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि मैं और आप उसके साथ मैच करने लग जाए, और इंशाल्लाह जब मैं और आप मैच करेंगे तो इस दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान को हरा नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी बातों